معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج ہم ایک اہم مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ بندہ ناچیز کوشش کرتا ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انتہائی اہم مسئلہ علم غیب میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اس حوالے سے بندہ ناچیز کوشش کرے گا مختصر وقت میں جامع طریقے سے آسان اور عام سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پوری ویڈیو کو صحیح طریقے سے سنیں، سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ 100% تک صحیح معنوں میں سمجھ بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے، ہم اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ مسلمانوں کا جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن و حدیث کے عین مطابق کہ جو ذاتی علم ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت علم غیب رکھتا ہے ذاتی طور پر، وہ اس علم میں کسی کا محتاج نہیں۔ اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور وہ علم غیب عطائی ہے، اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ جب ہم اتنی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو من گھڑت اعتراض کیا جاتا ہے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ جی دیکھو یہ تو شرک ہے کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی یہ علم غیب مانتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوست ذرا توجہ سے دیکھیے، ہم اللہ رب العزت کے لیے علم غیب جو مانتے ہیں وہ ذاتی طور پہ مانتے ہیں، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب کا ہمارا عقیدہ ہے وہ عطائی ہے، اور ذاتی اور عطائی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور شرک کی ہرگز یہ کسی کتاب میں ایسی تعریف نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر صرف اتنا ہی ہم سمجھیں کہ جو چیز اللہ کے لیے ہے اور وہ لوگوں کے لیے کسی اور کے لیے مانو تو شرک ہو جائے، تو اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت بندوں کے بارے میں خود فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، تو پھر تو شرک ہوا۔ تو ذہن میں رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ سننے والا ہے، ذاتی طور پہ وہ دیکھنے والا ہے، اور بندے جو سنتے ہیں، بندے جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے، تو اسے شرک کی ذرا بھی کوئی بو ہی نہیں ہے اس میں۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت شرک کی شین کے نقطے پہ بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ اور پھر ہم اہل سنت و جماعت کا یہ جو عقیدہ ہے الحمدللہ ہماری تمام کتب میں، ہمارے تمام مستند علماء کا یہ بیان کردہ ہے۔ اس کے باوجود چونکہ یہ بات میں نے پہلے اس لیے عقیدہ بتایا کہ کچھ لوگ من گھڑت بے بنیاد اپنے پاس سے باتیں بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور ان گمراہ کرنے والوں میں سے ایک نام نہاد اپنے آپ کو انجینئر و عالم بتانے والا، میری مراد مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے جو مشہور ہے، ایک بند کمرے میں بیٹھ کر چند لوگوں کو بٹھا کے جو اس کے ہی چیلے اور اس کی ذریت ہے وہ بے بنیاد اور اپنے پاس سے ایسے عارضی من گھڑت سوال کریں گے، اور یہ قرآنی آیات کا اپنی منمانی ترجمہ اور حدیث کی غلط تشریح کر کے ان کو بھی تو گمراہ کر چکا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کا نام لیا کہ ویسا فراڈیا قسم کا بندہ ہے کہ اسے پتہ بھی ہے کہ یہ جو ویڈیو بن رہی ہے کتنے لوگ دیکھیں گے، تو اس ویڈیو پہ بھی علی اعلان وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مثلاً اس کا کلپ وہ خود کہتا ہے کہ اہل سنت و جماعت یعنی ہم صحیح العقیدہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے علم غیب ان کا ذاتی مانتے ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذاتی طور پر علم غیب جانتے ہیں، یہ وہ کہتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے یہ، تو میں اسے پوچھتا ہوں کسی کتاب میں، کسی ہمارے مستند عالم دین، اتنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کتب لکھی جا چکی ہیں، کسی ہمارے مستند عالم دین نے ایسی کوئی بات بیان کی ہو؟ یا مسئلہ کیا اہل سنت و جماعت کے علماء میں سے کسی عالم نے ایسی بات کوئی لکھی ہو یا بیان کی نہیں ہو؟ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا ایسا عقیدہ ہے۔ تو ایسے جھوٹے پر تو قرآن بھی لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں پھر سے عرض کر رہا ہوں،
ہم اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ مسلمانوں کا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اور قرآن مجید کی کتنی آیات اس پہ شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے۔ پہلی آیت میں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید 4 پارہ سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پہ مطلع نہیں کرتا۔ لِيُطْلِعَكُمْ، اللہ کسی کو غیب پہ مطلع نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، کہ لیکن اللہ رسولوں میں سے من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس غیب پہ مطلع کرتا ہے۔ تو یہ قرآن آیت بھی بتاتی ہے اور ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ لیطلعکم، اللہ کی عطا کردہ اس پیاری صفت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ پڑھتے ہیں لیکن ان کی توجہ نہیں، من گھڑت تعویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، قرآن تو وہ پڑھتے ہیں، ہاں پڑھتے ہیں، تو پھر انہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ رب العزت نے اسی آیت میں اس کا بھی جواب دیا۔ اب اس آیت کو شروع سے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ نے گندے کو اچھے سے تو الگ کرنا ہی کرنا ہے، تو کیسے ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گندے ہیں؟ تو یہ انہوں نے واضح ہونا ہی ہونا ہے، اور پھر ان کے دلوں پہ مہر لگی ہے، وگرنہ سمجھنے والے ماننے والے کے لیے تو ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے، صرف ایک آیت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور آیت دکھاتا ہوں، اس میں بھی واضح موجود ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تعالیٰ غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب بتا دیتا ہے۔ تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر چاہ اور علم غیب عطا فرمایا۔ میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں، قرآن مجید میں ہی ہے، پڑھیں تو سمجھ آئے، لیکن بے نشک جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، نہیں آتی ہے بخاری۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا یہ 30واں پارہ ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ترجمہ کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ سخاوت کرتے ہیں۔ تو اگر علم غیب ہے نہیں تو سخاوت کس چیز کی؟ تو پتہ چلا اللہ کے نبی غیب بتاتے ہیں، غیب ہے تو بتاتے ہیں، اور بتایا بھی ہے، وگرنہ کیا ہم میں سے کوئی قبر سے ہو کے آئے؟ نہیں آئے، تو قبر والا علم کس نے بتایا کیا ہونے؟ غیب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ جنت کا علم کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ جہنم کے بارے میں کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ تو یقیناً یہ غیب ہے اور حضور نے بتایا۔ لیکن اس آیت پہ بھی بساؤ کا سادہ عوام کو گمراہ کرنے کی یوں بھی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ ہوا ضمیر کا جو مرجع ہے یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز، اگر ہوا ضمیر کا مرجع نبی لیں، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، تب بھی درست ہمارا موقف الحمدللہ۔ اگر ان کی بات بھی مانے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کہ اللہ غیب بتانے بخیل نہیں، تب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ غیب بتانے بخیل نہیں، یعنی اللہ سخی ہے، بتاتا ہے، تو اللہ نے کس کو بتایا؟ جس کو چاہا، جس کو سب سے زیادہ چاہا اسے علم غیب عطا فرمایا۔ اور اللہ نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت اور چاہا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو چاہے وما ہوا ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو یا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تب بھی ثابت ہے۔ اور پھر میں آپ کو قرآن مجید کی ایک اور آیت دکھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں واضح انداز میں بھی اسی علم غیب کو بیان کیا ہے۔ یہ اس لیے بھی میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک اور، چونکہ گمراہوں سے تو زمین بھری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تو دعا کریں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک اور نام نہاد اپنے آپ کو علامہ کہنے والا وہ خضر حیات مولوی بکھروی، اور اپنے آپ کو رئیس المناظرین لکھتا ہے۔ اس پاگل کو
اگر کوئی میں اور جہاں بھی گیا مناظرے کے لیے جہاں وہاں جوتے پڑے رسوا ہوا ہے، بھاگا ہے سٹیج سے، ہر جگہ سے اسے رسوائی اور اپنے آپ کو رئیس المناظرین لکھے گا، اور اس کی شکل آپ دیکھ لو تو آپ کو شکل سے ہی پتہ چلے گا یہ فراڈی ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال، اب اس کے بال دیکھ لو، اب بخاری شریف آپ پہلی جلد اٹھا کے دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک کتنے تک ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہوتی تھی۔ اب اس کے بال دیکھ لو تو جناب یہاں تک ہوں گے، تو عورتوں سے مشابہت ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مرد جو عورتوں جیسی مشابہت فرمائے اس بندے پہ لعنت ہے، اور اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جی کوئی ایک آیت مجھے دکھا دیں، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت دکھا دیں کہ جس میں علم غیب کی بات ہو۔ تو میرے پیارے دوست ایک آیت نہیں، میں آپ کئی آیتیں دکھا سکتا ہوں، اور واضح واضح پہلے بھی سنائی، ابھی سنیے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ یوسف ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں اگر تو میری بات سنے، خضر آیات اپنی یہ کہنے والا کوئی ایک دکھا دے، ذرا اٹھا قرآن مجید اور محبت کی نگاہ سے دیکھ تو تب سمجھ آئے گی، وگرنہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، پردہ ہے، تو پھر جہنم کا ایندھن تو بننا ہی بننا ہے۔ وگرنہ اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اسی مفہوم کی ایک اور آیت میں سن، کسی عالم دین کسی محبت والے کے پاس تو بیٹھا ہو، ویسے اپنے میں 13 سال وہاں یہ پڑھاتا رہا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا پڑھتا رہا ہے تو، کون سے ادارے میں تو پڑھا ہے جس میں تجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عیوب بھی سکھائے گئے ہیں کہ عیوب بھی ڈھونڈنے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے پیارے صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا، اور تو نقائص ڈھونڈتا ہے۔ ساری دنیا چھان لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نقص بھی نہ ہے اور نہ تجھے ملے گا۔ تیری زبان تو گندی رہے گی اور اپنی آخرت تو خراب کرے گا ہی کرے گا۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آنے والی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اللہ کے، اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ تیری یہ زبان جتنی بھی چلے، اور اس کو بند کرنے والے بھی موجود ہیں اور الحمدللہ دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں۔ سن ایک آیت کا کہنے والا کہ کوئی حلالی ہو تو ایک آیت دکھائے، میں آپ کو یہ آیتیں دکھاتا ہوں، پھر اپنے بارے سوچ کہ تو کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، سورہ ہود ہے، 12واں پارہ ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 49 ہے، 49۔ اللہ فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ پہ وہی فرماتے ہیں۔ آئیے صرف یہاں تک ہی بات ختم نہیں، اور میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، قرآن مجید کا 29واں پارہ ہے، 29ویں پارے کی سورہ جن ہے، اور سورہ جن کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات اپنے غیب پہ ہر ایرے غیرے کو مطلع نہیں کرتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس پہ راضی ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے من رسول، رسولوں میں سے۔ اور جہاں تک میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا عالم ہے تو پھر قرآن پڑھیے، کاش کہ آپ محبت کی نگاہ سے قرآن پڑھتے تو آج آپ کی یہ حالت نہ ہوتی، لیکن جہنم کو بھی تو بھرنا ہے نا۔ سنیے اللہ رب العزت خود فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ جو قبلہ تبدیل کیا یہ بھی آپ کی رضا کے لیے تبدیل کیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف لوگ منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور منشا تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے آپ کی رضا کے لیے قبلہ ہی بدل دیا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم غیب پہ
قرآن مجید میں واضح واضح الفاظ میں، اور اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، 5ویں پارے میں، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ پھر اتنی آیات ہونے کے باوجود ایک آیت بار بار پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں قرآن مجید پڑھ کے سناؤ، ہاں سناؤ، لوگوں کو بتاؤ، لیکن اس کا مطلب بھی صحیح سمجھاؤ، اپنی من گھڑت تعویل نہ کرو۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے بندے کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ، آج ہی توبہ کر لو اور راہ ہدایت پہ آ جاؤ، وگرنہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ سنائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، پڑھ کے سنائیں گے، 6 پارے کی، 7ویں پارے کی، 7ویں پارے کی پڑھ کے سنائیں گے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ ہاں قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب لوگوں کو بتاؤ، خدا را لوگوں کو گمراہ نہ کرو، خود تو جہنم کے ایندھن بنے ہی بنے ہو، لوگوں کی سزا بھی اپنے گردنوں کے اوپر نہ لا دو، کل قیامت کے دن تمہیں وہ سزا بھی ملے، اس سے بچ جاؤ۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، حضور فرماتے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ ہاں قرآن کی آیت ہے، لیکن میرے دوست اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میں غیب نہیں جانتا، تو پھر تو قرآن کی آیتوں میں تو زیادہ ہے ٹکراؤ آیا کہ کچھ آیتیں بتا رہی ہیں کہ حضور غیب جانتے ہیں، اللہ نے خود بتایا، حضور بتانے میں بخیل نہیں، اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یہ غیب کی خبریں ہم آپ پہ وحی کرتے ہیں، اور ایک آیت میں آ رہا ہے کہ ہم تو غیب نہیں جانتے، میں تو غیب نہیں جانتا۔ تو اللہ کے قرآن میں بھلا ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے فرمان میں بھلا کیسے ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوست اس کا جو مطلب ہے وہ الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ جو قرآن کا ہے، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو جس آیت میں نفی ہے، حضور ذاتی کی نفی کر رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، ہاں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، اور حضور نے بتایا بھی، اور قرآن کی متعدد آیات میں نے پڑھ کے سنائی ہیں اور بھی موجود ہیں۔ اب سمجھنے والے کے لیے تو ایک ہی کافی ہے، لیکن میں قرآن کے ساتھ ساتھ چند حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر ان کے جو من گھڑت سوال لوگوں پہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ازالہ بھی کرتا ہوں مختصر وقت میں۔ سنیے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 390 پہ، اور جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے دوسری جلد میں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو، پوری زمین کو لپیٹ دیا، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور اس کے مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ اور پھر اگلی سنی حدیث پاک، سب جانتے ہیں غزوہ بدر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو وہ رٹا لگاتے ہیں نا جی، کل نہیں پتا، حضور کو نہیں پتا، اور پھر بار بار یہ جو مرزا جیل میں جس کا میں نے پہلے بھی نام لیا، یہ دجال کذاب قسم کا آدمی بیٹھ کہتا ہے جی قیامت کا علم جی تو یہ تو اللہ کو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہے، اور آگے سے اس کے جو چیلے بیٹھے ہیں جو چند ٹکوں کے بعد شاید بکنے والے ہیں، پتہ نہیں کس کی بات پہ اور کس کی تار پہ وہ چل رہے ہیں، وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناباً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہتا قرآن میں ہے۔ تو میں مرزا سے کہتا ہوں مجھے قرآن کی ایک آیت بتا دے، پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیت بتا دے جس آیت میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کا علم نہیں رکھتا۔ ایک آیت بتا دے، صرف ایک آیت کا ایک حصہ بتا دے پورے قرآن میں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں کہہ رہا ہے جی مجھے قرآن سے پتہ چلا کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں ہے، یا حضور نے فرمایا میں غیب قیامت کا علم جس کے بارے میں کہہ رہا ہے، حضور نے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں، یا حضور نے خود فرمایا مجھے قیامت کا علم نہیں، ایسا کوئی ایک آیت دکھا دے۔ ہاں یہ ضرور ہے قرآن مجید میں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، تو کیسے نفی ہے کہ حضور کے پاس نہیں ہے؟ اس آیت کا آخری جملہ بھی تو پڑھ لیتا اور تھوڑی بہت بھی سمجھ ہوتی، اور صحیح معنوں میں کوئی تھوڑا سا کسی ایک عالم دین کے پاس بیٹھ کے تو پڑھا ہوتا، ایک بند کمرے کا مولوی نہ ہوتا نا۔ 21ویں پارے میں ہے کہ اللہ رب العزت جاننے والا بھی ہے اور خبر دینے والا بھی ہے، تو چلو جانتا تو خبر کس کو دیتا ہے؟ خبر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے کہ اللہ کو بھی قیامت کا علم ہے، اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟
اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں ہے تو حضور نے نشانیاں کیسے بتا دی؟ جس بندے کو جس جگہ کا پتہ ہی نہ ہو بھلا وہ نشانیاں بتا سکتا ہے؟ میں ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو تو گمراہ کیا جا رہا ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ مثلا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بتاؤ فلاں شہر کیسے جانتے ہو؟ آپ کہیں جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، جانتے نہیں۔ میں کو اس کی نشانیاں بتاؤ، آپ کیسی بات کرتے ہو؟ جو چیز ہم دیکھی نہیں، جن کے بارے میں جانتے نہیں، نشانی کیسے بتائیں؟ تو یہ کس نے بتایا ہے کہ قیامت محرم میں آئے گی، 10 محرم الحرام کو ہوگی، عاشورہ کو ہوگی؟ کس نے بتایا جمعہ کے دن ہوگی؟ اور قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں وہ واضح ہو رہی ہیں۔ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلے، کس نے بتائی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ اگر پتہ نہیں تھا تو پھر بتائیں کیسے؟ تو ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کریں، اور آپ کی ایسی کوشش یہ کامیاب نہیں ہوگی بلکہ ناکام و نامراد ہوگی۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر، ابھی غزوہ ہوا نہیں، اس سے پہلے فرمایا ھذا مصرع فلاں، ھذا مصرع فلاں، ھذا مصرع فلاں، فلاں کافر کل اس جگہ پہ مرے گا، فلاں اس جگہ پہ مرے گا، فلاں اس جگہ پہ مرے گا۔ اور یہ کوئی عام کتاب کی حدیث نہیں ہے، اٹھائیے مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 پہ حدیث مبارک ہے، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں فما مات احد من ید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے سے قبل جس کافر کے مرنے کا جس جگہ پہ نشان لگایا وہ اسی جگہ پہ مرا۔ حالانکہ جنگ میں تو کوئی آگے پیچھے مر سکتا ہے، لیکن قول محمد ہے، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا بدل تو سکتی ہے، ادھر کا ادھر تو ہو سکتا ہے، لیکن وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان جو فرما دے وہ ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہوا ہی ایسے، اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ اور اگلی حدیث سنیے، خیبر کے موقع پر حدیثیں سب بیان کریں گے، لیکن خبر جو ہضم ہو نہ، کیوں؟ دیکھنے حضور کے، ڈھونڈنے حضور کے عیب ہے، من جو خراب ہے، جیسے اپنی شکل، جیسے اپنا اندر ہے، باہر بھی تو وہی دیکھنے کی کوشش کرنی ہے نا۔ سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پہ فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، جلد نمبر 2، بخاری کے ریٹ لگا دو، بخاری صحیح معنوں میں پڑھو تو صحیح نا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 525 پہ، اور جامع ترمذی کی آگے لگائی تو ہوتی ہیں مرزا نے کتابیں، یہ کتاب پڑھی، یہ پڑھی، بھائی اس کو پڑھ بھی لے صحیح معنوں میں، ایسے لوگوں کی باتوں میں نا میرے دوست۔ فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، فرمایا کل میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو بتائیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا نہیں دیا؟ اور اللہ نے فتح عطا فرمائی نہیں، تو پتہ نہیں تو کیسے بتا دیا؟ اور پھر جو بتایا اس کے برعکس بھی نہیں ہوا۔ کتنی ایسی حدیث مبارکہ ہیں میں بیان کروں، اور پھر لوگوں کو یوں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، جی فلاں اگر علم غیب ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ فلاں صحابی سے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو، فلاں سے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو۔ بھئی کبھی حضور کی شان بھی تم نے بیان کی ہے؟ بس یہی تمہیں عیب بھی نظر آتے ہیں۔ میرے دوست اپنے باطن کو بھی صاف کرو، اپنے ظاہر کو بھی صاف کرو، اگر نہ گندا پن گندا ہی رہے گا۔ حضور کی تعریفیں وراء الورا اور ہوتی رہنی ہے۔ جی حضور کو ہوتا تو حضور فلاں سے نہ پوچھ لیتے، اس سے کیوں پوچھتے اگر علم غیب ہوتا؟ تو بھائی صرف پوچھنے سے اگر علم غیب کی نفی ہوتی ہے تو پھر اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ 16ویں پارے میں ہے سورہ طٰہٰ میں، قرآن کی تو نکال نہیں سکتے تم، کیا کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا ڈنڈا ہے؟ اللہ نے کیوں پوچھا؟ پوچھنے سے اللہ علم غیب کی نہ تو اللہ کو بھی نہیں ہے، کیا کہو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ نہ دین کے نہ دنیا کے۔ اور پھر یہ فرشتے جاتے ہیں روزانہ، ڈیوٹی ہوتی ہے، جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا نہیں کیف ادرکتم عبادی، اے فرشتو تم نے میرے بندوں کیسے چھوڑا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں یکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان، تیری تحمید بیان کر رہے تھے، تو اللہ کو پتہ نہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز تک جاننے والی ذات ہے۔ تو میرے دوست ماس پوچھنے سے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی بلکہ پوچھنے میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ استاد جو شاگرد سے سوال کرتا ہے کہ یہ سوال بتا، کہ استاد کو پتہ نہیں ہوتا؟ کاش کہ تم سمجھ جاتے۔ اور پھر لوگوں کو یوں بھی گمراہ کریں گے،
وہ جی دیکھو دیکھو، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی بات ہوئی تو حضور پریشان ہو گئے، صحابہ سے مشورہ کیا، اگر پتہ ہوتا تو پریشان نہ ہوتے، بتایا نہیں حضور نے، حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ نے پڑھی نہیں حدیث پاک، ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 1 میں حدیث مبارک موجود ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فوراً فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بھلا ہی جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً بتا دیا، اور باقی تم کہو کہ جی مشورہ کیا، مشورہ کیوں کیا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر مشورے سے علم کی نفی ہوتی ہے تو پھر اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے تو فرشتوں سے فرمایا کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ فرشتوں نے تو کہا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون ریزی کرے گا، فلاں فلاں کرے گا، تو اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پھر مشورہ کیوں لیا؟ اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ کون سا ادارہ ہے اس کے علاوہ جس پہ جاؤ گے؟ اللہ پہ لگاؤ نا فتویٰ، پھر پتہ چلے۔ اور پھر یوں کہیں گے دیکھو اگر علم غیب ہوتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ جو جس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا تو وہ تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ میرے پیارے عزیز، میرے پیارے دوست، میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، کاش کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے، اگر اس حدیث پاک پوری سناؤ نا تم تو اسی سے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، لیکن تم نے تو ایک حصہ سنانا ہے نا، اور کتاب دکھا دینی ہے، بھائی پوری حدیث پڑھ کے سنایا کرو، صرف ایک حصہ نہیں۔ جب آپ خیبر کے فتح خیبر کے بعد جب یہودیوں نے ایک عورت کے ذریعے گوشت میں زہر ملایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے آئے تو حضور نے فرمایا من ابوکم، تسی کندے پتر ہو، تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہارا باپ کون ہے؟ تم نے جھوٹ بولا، فلاں فلاں فلاں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ جب تم نے جھوٹ بولا ہے، بل ابوکم فلاں، تمہارا باپ یہ نہیں، تمہارا باپ تو وہ ہے۔ تو پتہ چلا جن کے دل میں حضور کا بغض ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے بھی نہیں ہوتے، یہ ذہن کوشش کرتے ہیں ہمارے باپ کا نام نہ آئے، بلکہ اوروں کو اپنے باپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا حل جعلتم فی هذه الشاة سما، کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ قالوا نعم، کہنے لگے ہاں۔ کاش ان کے عقیدے کو ہی پڑھ لیتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظمت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر کیوں ملائے؟ کہنے لگے وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ، ہم نے اس لیے ملایا کہ آپ اللہ کے اگر سچے نبی ہو تو آپ کو نقصان نہیں دے گا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کر کے بتایا مجھے نقصان نہیں دیتا، تو اسی سے ہی تو علم غیب ثابت ہے۔ تو صرف مشورے لینے سے یا پوچھنے سے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک اور بات کہیں گے اپنے تائیں، وہ بہت بڑا مشہور اعتراض کر کے اور سمجھیں گے کہ ہم شاید اس میں اپنی اس ناکام کوشش میں شاید کسی حد تک کامیاب ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت بھی بڑا کریم ہے، اور اللہ رب العزت جانتا تھا کہ ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے، تو تب بھی ان تمام سوالوں کے جواب قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو جب اللہ نے بتا دیا، ہم کہتے ہیں نا اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، کہتے ہیں جب اللہ نے بتا دیا تو غیب ہی نہ رہا۔ مثال یہ دیں گے میں آپ کو کوئی بات بتا دوں تو تمہیں غیب آ گیا۔ اب عام سادہ بندہ سمجھتے یار کیسی بات تو ٹھیک کر رہا ہے، تو بھئی اگر ہم اتنا ہی سمجھیں کہ وہ کہیں کہ جی اللہ نے بتا دیا تو غیب نہ رہا، تو غیب کیا جانتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے اللہ علم غیب رکھتا ہے؟ تو یقیناً کہیں گے رکھتا ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ قرآن کہتے ہیں عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے۔ تو اللہ رب العزت جب عالم الغیب ہے تو اللہ پہ تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی پہلی آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ رب العزت پر تو زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ کیا جانتے ہیں؟ جب ان سے کہیں اب بتاؤ، جب اللہ پہ تو کوئی چیز مخفی پوشیدہ ہے نہیں، اللہ کیا غیب جانتا ہے؟ کہیں ہاں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ تو میرے دوستو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جانتے ہیں جو ہم
نہیں جانتے. اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں اور ہر وہ چیز جانتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.